لاہور کی گرمی میں روہیل نامی ایک نوجوان رکشے سے اترا اور فوراً ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ اس کا پیٹ بری طرح سے بھوکا تھا اور اسے صرف ایک ہی چیز کی تلاش تھی، انلمیٹڈ دال چاول۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا، ٹیکسی والا جو کافی باتونی معلوم ہوتا تھا پیچھے مڑا اور پوچھا، جی بھائی کہاں جانا ہے؟ روہیل نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور حسرت بھری آواز میں بولا، بھائی کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں پیٹ بھر کر کھانا ملے لیکن جیب پر بوجھ نہ پڑے۔ ٹیکسی والا ہنسا، واہ بھائی آپ نے تو میرے دل کی بات کر رہی ہیں، میں بھی دال چاول کا عاشق ہوں، میں تمہیں ایسی جگہ لے کر جاتا ہوں جہاں صرف 100 روپے میں جتنا مرضی کھا لو۔ روہیل کی آنکھیں چمک اٹھی، سچ؟ یار جلدی چلو پھر۔ ٹیکسی چل پڑی اور راستے میں ٹیکسی والا اپنا تعارف کرانے لگا، میرا نام اقبال ہے لیکن دوست مجھے چاول اقبال کہتے ہیں۔ روہیل حیرانی سے بولا، چاول اقبال کو؟ اقبال نے کہکا لگایا، بھائی دال چاول سے میرا اتنا پرانا عشق ہے کہ جہاں بھی انلمیٹڈ چاول ملتے ہیں میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ روہیل نے دلچسپی سے پوچھا، ایسی جگہیں لاہور میں کہاں کہاں ہیں؟ اقبال نے فخری انداز میں کہا، بس دیکھتے جاؤ، آج تمہیں لاہور کے چھپے ہوئے خزانوں میں سے ایک خزانہ دکھاؤں گا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹیکسی ایک پرانی سی گلی میں داخل ہوئی۔ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی تھیں اور دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے ہوٹل اور دکانیں بنی ہوئی تھیں۔ بس بھائی پہنچ گئے، اقبال نے گاڑی روکتے ہوئے اعلان کیا۔ روہیل نے کھڑکی سے باہر جھانکا، سامنے ایک پرانا سا ہوٹل تھا جس کے باہر لکڑی کا سائن بورڈ لٹک رہا تھا، اس پر ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، چچا حلیم دال چاول کارنر، کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو۔ روہیل کی آنکھیں جھپکی، یہ جگہ واقعی انلمیٹڈ دال چاول دیتی ہے؟ اقبال نے مسکرا کر کہا، تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ اندر چلو، مزہ نہ آیا تو پیسے میں دوں گا۔ جیسے ہی دونوں اندر داخل ہوئے، ہوٹل کے مالک نے خوش آمدید کہا، آؤ بھائی پہلی بار آئے ہو، آئی تمہارا پیٹ ایسا بھرے گا کہ اگلے 2 دن تک بھوک نہیں لگے گی۔ روہیل نے پرجوش میں سر ہلایا، بس پلیٹ بھر دو۔ چچا حلیم نے ایک بڑی پلیٹ میں گرما گرم دال چاول ڈال کر سامنے رکھ دی۔ خوشبو ایسی تھی کہ روہیل کے منہ میں پانی آ گیا۔ یہ ہوئی نا بات، اس نے پلہنا والا منہ میں رکھا اور آنکھیں بند کر لی جیسے جنت میں پہنچ گیا ہو۔ اقبال نے بھی اپنی پلیٹ بھر لی اور دونوں نے کھانے کی جنگ شروع کر دی۔ جب روہیل اور اقبال 5 پلیٹ کھا رہے تھے، اچانک ایک دبلا پتلا شخص اندر غصے میں آیا، چچا حلیم پھر یہ مفت خور آ گئے؟ روہیل نے حیرانی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ چچا حلیم نے سر جھکا کر کہا، بیٹا یہ مال کے مکان ہے، اسے دال چاول کا نقصان ہو رہا ہے۔ مال کے مکان نے انگلی اٹھائی، یہ انلمیٹڈ دال چاول بند کرو ورنہ میں ہوٹل خالی کروا دوں گا۔ اقبال نے سوچتے ہوئے کہا، چچا حلیم ایک آئیڈیا ہے۔ کیا؟ چچا حلیم نے امید بھری نظروں سے پوچھا۔ یہاں ایک مقابلہ رکھو، جو سب سے زیادہ دال چاول کھائے گا اسے 1 ہفتے تک مفت کھانے کا موقع ملے گا۔ یہ سنتا ہی مالک مکان چونک گیا، کیا واقعی؟ چچا حلیم نے فوراً اعلان کیا، ہاں جو سب سے زیادہ پلیٹیں صاف کرے گا وہ 1 ہفتے تک انلمیٹڈ کھائے گا۔ اگلے ہی دن ہوٹل میں مجمع لگ گیا، سب لوگ دال چاول کھانے کا مقابلہ دیکھنے آئے۔ روہیل، اقبال اور مالک مکان بھی مقابلے میں شامل ہو گئے۔ جیسے جیسے پلیٹیں بڑھتی گئی لوگ حیران ہوتے گئے۔ جب سب ہار مان گئے، ایک آدمی بچا جو ایک عام سا نوجوان تھا مگر دال چاول کھانے میں چیمپئن نکلا۔ چچا حلیم نے تالیاں بجائیں، شاباش بیٹا، اب تمہارا 1 ہفتہ فری۔ مالک مکان ہنسا، یہ تو واقعی مزیدار آئیڈیا تھا، چلو میں ہوٹل بند نہیں کروں گا۔ روہیل نے کہکا لگایا، یہ سب دال چاول کی برکت ہے، اور یوں چچا حلیم کا ہوٹل مشہور ہو گیا۔ اقبال کا چاولوں کا عشق برقرار رہا اور روہیل نے زندگی کا بہترین کھانا کھایا۔ آخر میں سبق، جہاں مفت کھانے کی خوشبو ہو وہاں سب پہنچ جاتے ہیں۔